بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعظم کی جو کرونا پیکج تھا اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ ہوا، آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس یہ جو پیکج تھا اس کے بارے میں تحقیق کی، اور جس طرح وہ ہمیشہ رپورٹس بناتا ہے انہوں نے رپورٹس بنائیں، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ 6 مہینے پہلے تیار ہو چکی تھی، لیکن اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں تقریباً کوئی 40 ارب روپے کی بدعنوانی کے کیسز تھے، اور لیکن اب اس کو پبلک کر دیا گیا، اور لیکن ایسا نہیں کہ گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتی ہے یا انہوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا یا ان کی کوئی اور بڑی ان کی نیت بہتر ہو گئی، بلکہ اس میں بیسیکلی یہ سب کام اس لیے ہوا کہ آئی ایم ایف کا ڈنڈا پیچھے تھا، اور آئی ایم ایف جو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے جو قرضہ لے رہی ہے اور اس کے لیے جو نیگوسیشن ہوئے ہیں، تو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کنڈیشنز میں ایک یہ کنڈیشن بھی شامل ہے کہ آپ یہ جو رپورٹ تھی جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو 6 ماہ پہلے کمپلیٹ ہو چکی تھی، جو کمپائل ہو چکی تھی، آپ اس کو پبلک کریں، اور الٹیمیٹلی پھر فائنینس منسٹری نے اس رپورٹ کو پبلک کیا، اور پھر اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جی سب سے امپورٹنٹ بات کہ جی اس پرائم منسٹر کے کرونا پیکج میں 40 ارب روپے کی بدعنوانی کہیں، کرپشن کہیں، ارریگولیرٹیز کہیں، مس یوز جو ہے پروسیجرز کی وائلیشن، سو اس قسم کے جو ہے یہ مسائل کرونا پیکج کے ساتھ رہے۔ تو اس کے بارے میں شہباز رانا ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اکانومی کے اوپر بہت اچھا لکھتے ہیں، اور بیسیکلی ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے، ایکسپریس ٹریبیون سے، تو ان کی یہ آج کی خبر ہے، تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹس سنا دوں کہ یہ ہے کیا اس خبر میں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ وہی والی بات کہ 6 ماہ تقریباً اس رپورٹ کو حکومت نے دبائے رکھا، اس کو چھپائے رکھا، لیکن الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر انہوں نے یہ رپورٹ اب ریلیز کر دی، اور اس میں یہی بات ہے کہ جی 40 ارب روپے کی تقریباً ارریگولیرٹیز کا اس میں ذکر ہے۔ اچھا، جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو فائنڈنگز ہیں کرونا پیکج کے متعلق، وہ یہ شو کرتی ہیں کہ جس قسم کی جو خرابیاں تھیں، ایک تو یہ کہ جی جو غلط طریقے سے پروکیورمنٹ کی گئی، پھر جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کو پیسہ دیا گیا، بہت بڑی تعداد میں ان کو پیسہ دیا گیا، اسی کے لحاظ سے جو کیش وڈرال ہوئے، بہت سے لوگوں نے کیش وڈرال کیے جن کو پیسہ دیا گیا، وہ اس کے لیے جعلی بائیو میٹرک کے سسٹمز استعمال کیے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پروکیورمنٹس، بہت سی چیزیں جو خریدی گئیں، جو بہت سی چیزیں خریدی گئیں وہ سب سٹینڈرڈز تھیں، ان کے سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن احساس پروگرام، یہ BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے متعلق بھی سو ڈفرینٹ کہ جی کہاں کیا کیا ارریگولیرٹیز ہوئیں۔ اچھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ جی جو بیسیکلی آڈیٹر جنرل پاکستان نے 354 بلین روپیز کے جو ٹوٹل جو ایکسپینڈیچرز تھے ان کو آڈٹ کیا، اور یہ آڈٹ میں آپ کو بتا دوں کہ 30 جون 2020 تک کا آڈٹ ہے، اس کے بعد کا نہیں ہے، 30 جون 2020 تک کا آڈٹ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی یہ بھی بتایا گیا کہ تمام ریکارڈ کا آڈٹ نہیں ہو سکا، اس کے لیے جو ریکارڈ اویلیبل تھا، جو ریکارڈ اویلیبل کیا جانا چاہیے تھا، وہ ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ اچھا، جو ہے ریکارڈ جس قسم کے اخراجات کیے گئے، جس طرح کی چیزیں خریداری کی گئی، جو پروکیورمنٹس ہوئیں، ان کے متعلق جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو اپنی رپورٹ میں لکھا، اس میں سب سے زیادہ جو ارریگولیرٹیز ہوئیں وہ 25 ارب روپے کی ہوئیں، اور وہ ہوئیں جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق ان کو 133 ارب روپیہ دیا گیا تھا BISP کو، اور جس میں سے 25 ارب روپیہ کی جو ہے نا وہ بدعنوانی ہوئی، وہ ارریگولیرٹیز جو ہیں وہ 25 ارب روپے کی ہوئیں، اور یہ وہ احساس پروگرام ہے جو ظاہر ہے جس کے بارے میں گورنمنٹ بڑے ٹال کلیمز کرتی ہے، اور
اس کے بعد جو اور یہ ٹوٹل جو مطلب ہے کہ اس بی آئی ایس بی کی جو بدعنوانی کی بات کی گئی وہ ان کی جو ٹوٹل فنڈ ہے اس کا 19% بنتا ہے. اچھا اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کو جو ہے انہوں نے 10 ارب روپیہ ان کو دیا گیا تھا یہی کرونا سے ریلیٹڈ اس کے لیے. اور جو آڈیٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ 5.2 بلین 5.2 ارب روپے کی irregularities ہوئی ہیں جو تقریباً 52% بنتا ہے. سو یوٹیلیٹی جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن انہوں نے تو مطلب ہے کہ وہاں پہ بدعنوانی کے جو یہ واقعات ہیں وہاں پہ کھل کے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ 50 سے بھی اوپر 52% کی وہاں پہ مس اپروپریشن ہوئی ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بات انہوں نے کی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر فوج کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو تو اس وقت ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیڈ کر رہے تھے. آج بھی کوئی جنرل صاحب ہی ہوں گے لیکن اینی ہاؤ تو وہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو ٹوٹل سپینڈنگ تھی وہ 22 ارب روپے تھیں. اور جو آڈیٹرز جو ہیں انہوں نے جو آبجیکشنز لگائے وہ تقریباً کوئی 4.8 ارب روپے جو تقریباً 21% بنتا ہے ان کا اس کے اوپر انہوں نے آبجیکشن لگائے مختلف قسم کی irregularities کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی بھی irregularities ہیں اور وہاں پہ تقریباً کوئی 3.2 ارب روپے کی irregularities کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. جبکہ دوسرے باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو بدعنوانی کے جو تقریباً کیسز تھے وہ تقریباً کوئی 1.5 بلین تقریباً 1.5 ارب روپے کے تھے. اچھا یہ جو رپورٹ ہے اس میں گورنمنٹ کی ایلوکیشنز بھی شامل ہیں جو حکومت نے جو پیسہ دیا تھا. اس کے علاوہ جو لون اینڈ گرانٹس جو دوسرے ممالک سے جو قرضے مطلب اس بارے میں لون لیا گیا یا پھر جو گرانٹس دی گئیں امداد دی گئی اس کو بھی آڈٹ والوں نے دیکھا. اور اس میں وہ پیسہ بھی شامل تھا جو آئی ایم ایف نے دیا تھا اور وہ تقریباً کوئی 1.4 ارب ڈالر تھا. تو اس کو بھی مطلب ہے کہ اس کے متعلق بھی اس رپورٹ میں ذکر ہے. اچھا کون سے کی ایشوز ہیں جو انہوں نے لکھے کہ مسائل کیا کیا تھے. مطلب ہے کہ جو irregularities کی بات ہے تو ان کی نوعیت کیا تھی. تو اس میں مس پروکیورمنٹ یعنی کہ غلط طریقے سے چیزوں کی خریداری کی گئی. اچھا پھر ڈیلے ان دا ڈیلیوری آف پروکیورڈ آئٹمز یعنی جو چیزیں خریدی گئیں ان کی ڈیلیوری میں اتنا ڈیلے ہو گیا کہ جس کا مطلب ہے کہ خریدنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا. پھر اسی لحاظ سے پروکیورمنٹ جو ہے بہت سی چیزوں کی خریداری ایسی ہوئی کہ ان کے لیے اسیس بھی نہیں کیا گیا بس ویسے ہی چیزیں اٹھا لی گئیں. اگر اسیسمنٹ کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کو چیزیں بہتر مل جاتی سستی قیمت میں مل جاتی لیکن یہ بھی کچھ نہیں کیا گیا. اسی لحاظ سے ویک فائنینشیل کنٹرول یعنی فائنینشیل کنٹرول جو ہوتا ہے نا کہ آپ جب اس طرح کا گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ بات کو یقینی بناتے ہیں کہ گورنمنٹ کا پیسہ ضائع نہ ہو اور جو بھی پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو آپ فالو کریں تاکہ ٹیکس پیئرز کے منی کو بچایا جا سکے. تو وہ چیزیں نہیں تھی بلکہ ویک فائنینشیل کنٹرول دیکھا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ریکارڈ کیپنگ میں بھی جو ہے وہ احتیاط نہیں برتی گئی. بہت سی چیزوں کی ریکارڈ بھی نہیں رکھا گیا. اور پھر یہ ہے کہ نان پروڈکشن آف ریکارڈز. اور اس کے علاوہ کچھ کیسوں میں تو ایسا بھی ہوا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو مطلب ہے کہ ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا گیا تاکہ وہ کم از کم آڈٹ کر سکیں. تو یہ مین چیزیں تھیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو فائنینس منسٹری تھی اس نے 314 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جو تھی وہ پرائم منسٹر کے پیکیج کو مطلب دینی تھی لیکن یہ سارا پیسہ بھی استعمال نہیں ہو سکا. اور یہ سارا پیسہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے وہ پیسہ بیسیکلی اتنا دیا بھی نہیں گیا. اور اس بارے میں یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 200 ارب روپیہ مطلب ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈیلی ویجز کو دیں گے. 200 ارب روپیہ کی جو امداد ہے وہ ڈیلی ویجز کو دی جائے گی. اور 200 ارب روپے کی جگہ جو ڈیلی ویجز کو دیا گیا وہ صرف 16 ارب روپیہ دیا گیا. اچھا یہ 44 بلین کی جو میں irregularities کی بات میں کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہے
مطلب ہے کہ وہ تو irregularities الگ ہیں، لیکن یعنی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے، 200 ارب روپیہ ڈیلی ویجز کی امداد کے لیے دینا تھا، لیکن صرف 16 ارب روپیہ دیا گیا۔ پھر ولنریبل فیملیز، ایسے خاندان جو غریب خاندان ہیں، جو غربت کے مارے ہوئے خاندان ہیں، ان کے لیے حکومت نے پیسے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم 150 ارب روپیہ دیں گے، لیکن ان کو 145 ارب روپیہ دیا گیا۔ یوٹیلیٹی اسٹور پیکج، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پیکج بھی دیا تھا، وہ بھی بیسیکلی ظاہر ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بہت کرونا کی وجہ سے جو لوگ اکنامکلی ہٹ ہوئے ہیں اور غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو، تو اس کے لیے 50 ارب روپیہ کا پیکج تھا، لیکن جو اصل میں دیا گیا وہ صرف 10 ارب روپیہ دیا گیا۔ پھر اسی طرح 100 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا جانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم یہ جو بجلی کے بل ہیں اور گیس کے بل ہیں ان کو بھی سبسیڈائز کریں گے، تاکہ لوگوں کے اوپر برڈن جو کرونا کی وجہ سے جو معاشی حالات خراب ہوئے لوگوں کے، تاکہ اس میں گورنمنٹ تھوڑا سا ظاہر ہے لوگوں کی مدد کر سکے، تو اس کے لیے 100 ارب روپیہ رکھا گیا تھا۔ جبکہ جو اس حد میں جو پیسہ خرچ ہوا 100 ارب روپے کی جگہ وہ صرف 15 ارب روپیہ خرچ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی، یہی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بارے میں جس کو جنرل صاحب ہیڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز میں پڑھ رہا تھا کہ جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پیسہ ضرورت ہوتا ہے، اگر فرض کریں کوئی دوسرا ملک پیسہ دیتا ہے تو آپ انشور کرتے ہیں کہ وہ صحیح جگہ کے اوپر فوری طور کے اوپر پیسہ لگ جائے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ 4 ملین ڈالرز یعنی 40 لاکھ ڈالرز چائنا نے دیے تھے ایک 250 بیڈ کا آئسولیشن ہاسپٹل بنانے کے لیے پاکستان میں کرونا کے لیے، لیکن اس پیسے کو استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 40 لاکھ ڈالر دیا گیا چائنا نے پاکستان کو کہ جی آپ 250 بیڈ کا یہاں بیڈز کا ہاسپٹل بنائیں، آئسولیشن ہاسپٹل بنائیں، جس میں انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہوگا یہی کرونا سے ریلیٹڈ، لیکن انفارچونیٹلی اس پیسے کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی لحاظ سے بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں آڈٹ رپورٹ میں جو آئے ہیں کہ جس میں اوور پیمنٹس کی گئیں، یعنی کہ فرض کریں کہ خریداری جو تھی وہ 100 روپے کی کرنی تھی تو انہوں نے 150 روپے دے دیا، 200 روپے دے دیا، تو یہ بھی چیز اس میں ہائی لائٹ ہوئی۔ اچھا، 10 ملین ڈالر جو ہے ایک تقریباً 10 لاکھ ڈالر بھی کا ایک اور نقصان کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو ہوا، اور وہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ لیے، اور وہ بڑے مہنگے وینٹیلیٹرز لیے، اور یہ این ڈی ایم اے کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جو وینٹیلیٹرز لیے، جیسے کہ ہم بڑے پیسے والا ملک ہے، بڑے ہم امیر یہ ملک ہے، پیسہ ہمارے پاس بے انتہا ہے، اور انہوں نے بغیر اسیس کیے جو وینٹیلیٹرز لیے وہ انتہائی مہنگے داموں لیے۔ اچھا، اس طرح کی اور بھی چیزیں لکھی ہیں، اور ایک چیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں ہے انٹرسٹنگ بات جو یہ لکھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی آبزرو کیا تقریباً کہ کوئی 6.6 ارب روپے کی جو پیمنٹ ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کو وہ دی گئی پیمنٹ، حالانکہ یہ تھا کہ جی سب سے جو نچلا طبقہ ہے، غریب ترین لوگ ہیں، ان کو دیا جائے گا، لیکن یہ بیٹر آف لوگوں کو دیا گیا، جو بہتر معاشی طور پر بہتر لوگ تھے ان کو دیا گیا، اور اس قسم کے جو لوگوں کی تعداد تھی وہ تقریباً کوئی 5 لاکھ ایسے لوگ تھے، 5 لاکھ ایسے لوگ تھے جن کو پیسہ دیا گیا، جبکہ ان کو پیسہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا، بیکاز وہ فائنینشلی وہ لوگ بیٹر آف تھے، وہ بہتر مطلب رکھتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ یہ جو بہت سے پیسہ جو ایک پیسہ دیا گیا وہ ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس کو بھی دے دیا گیا، پینشنرز کو بھی دے دیا گیا، ان کی بیگمات کو بھی دے دیا گیا، ایسے طبقات کو بھی دے دیا گیا کہ جو جن کو یہ پیسہ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ رپورٹ آئی، اس کے اوپر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اس کے اوپر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف یا جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف
پروسیڈنگ سٹارٹ ہونی چاہیے تھی، یہ پیسہ ریکور کیا جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے تو یہ رپورٹ ہی چھپا دی اور یہ سامنے آئی اس وقت جب آئی ایم ایف سامنے لے کے آیا۔ اچھا، اب ایک اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ ایک ہمارے ملک میں ایک ادارے کا نام ہے نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور جو بڑے ایکشن لیتا ہے، اور خاص طور پہ جس نے ہمیشہ جس کے آپ چیئرمین کی بات سنیں، جس کے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کی بات سنیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ دنیا کا ایک بہترین احتساب کے لیے ادارہ ہے، جبکہ اس کے جو اعمال ہیں، جو اس کے ایک اور جو ورڈ کرتوت بھی اگر میں استعمال کر لوں تو وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ استعمال ہوتا رہا ہمیشہ۔ تو امید ہے کہ یہ جو 40 ارب روپے کی جو ریگولیرٹیز کی یہ خبر ہے، یہ چیئرمین نیب تک، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب تک بھی پہنچ جائے گی، ان کے جو ڈی جیز ہیں جو مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ بھی یہ خبر پڑھ لیں گے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبر پڑھ کے وہ کس قسم کا ان کا رسپانس ہوتا ہے، کیا وہ کوئی اس کے اوپر کوئی انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں، یا یہی بات ہے کہ جی حکومت کے متعلق یا وزراء کے متعلق یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق اگر کوئی چیز ہوگی تو وہاں پہ وہ آنکھیں بند کر لیں گے، اور اپوزیشن کے جو لوگ ہوں گے اور جن کو مقصد ہے دبانا، جن کو آرم ٹوسٹنگ کا جن کا مقصد ہے، ان کے لیے وہ کیس بنے یا نہ بنے، آپ جھوٹا کیس بھی بنا لیں تو یہی کام چلتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔